రేఖా जी पश्चिमा रवशत कने हम बात कर रहे थे कि कोर्ट मैरिज जो बढ़ती जा रही है उसके क्या असरात सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कि हम देखें कि खुला और तलाक का जो रेशो बढ़ रहा है माशरे में, इसके भी क्या असरात सामने हमें नज़र आ रहे हैं। जिस तरह के जो हालात अभी पैदा हो रहे हैं, हालांकि कानून बनाए जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स भी की जा रही हैं, क्या इस चीज़ को रोका जाएगा? इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमशेद हुसैन के ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के काउंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम? खैरियत से? हम ठीक हैं सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात कर रहे हैं, आप क्योंकि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं और ख़ासतौर पर ख़वातीन के हवाले से आपका इदारा काम करता है, तो हम बात कर रहे हैं कि जो कोर्ट मैरिज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके माशरे पे क्या असरात आपको देखने को मिल रहे हैं, कि इसके क्या असरात सामने आ रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इस पर मैंने पिछले दिनों हमारी पूरी टीम ने एक रिसर्च की है। देखिए, हमारे यहाँ जो है ना वो शहर जो है ना बढ़ते जा रहे हैं, कराची शहर बढ़ता जा रहा है। पहले किसी गांव के अंदर जो है ना सारे रिश्तेदार रहते थे, और फिर वो गांव से बढ़कर शहर में भी रिश्तेदार और करीबी लोग रहते थे। लेकिन जैसे जैसे आबादियां बढ़ रही हैं, लोगों की रिश्तेदारियां खत्म हो रही हैं और लोगों के आपस में ताल्लुकात बन रहे हैं। उन ताल्लुकात बनने की वजह से जो है जब फैमिलियां एक दूसरे को कबूल नहीं करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ात बरादरी का बहुत बड़ा इशू होता है, इस वजह से उस लड़की को और उस लड़के को जो ना वो आउट ऑफ बॉक्स जाकर जो ना फैसले करने पड़ते हैं। और उन फैसलों की वजह से होता क्या है, क्योंकि दोनों फैमिलियों की रजामंदी उस तरह से शामिल नहीं होती इस पूरे केस के अंदर, इस पूरी शादी के अंदर, बाद में जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो तलाकें, खुला और इस तरह की चीजें नजर आती हैं। क्योंकि जो सोच एक लड़की की होती है एक लड़के से शादी करते हुए, वो सोच जो है ना 2-3 महीनों के बाद जो है ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उसको जरूरतें पड़ती हैं, अपनी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो किसी से मांगती है तो वहां से कुछ मिलता नहीं है उसको जो है ना वो इसी तरह से वो जो लड़का है वही समझ रहा होता है कि मेरी बीवी जो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वो है, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो खानदानी निज़ाम एक टूट रहा है, उसकी एक वजह है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो हो रही है। लेकिन बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो है ना वो कंसर्न इस हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का नहीं है कि इस पर कोई बात करे। हमारे यहाँ कोई लड़की भी जो है ना वो कोर्ट में जाती है खुला लेने के लिए, ठग करके उसको तीसरी पेशी में जो है ना खुला मिल जाती है। इसी तरह से जो लड़का है जिस तरह ठग करके तलाक देता है, इस तरह अदालतें ठग करके जो है ना खुला दे रही है। हम ये समझते हैं कि इस पर जो है डिस्कशन जरूरी है, बात जरूरी है। और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ स्कूल में 9th और 10th में लड़कियों को इस सब्जेक्ट पर बात करनी चाहिए कि अपने घरों को कैसे आबाद करें। इस तरह की चीजें होने से जो है ना वो हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो बाकी रहेगा। अगर फैमिली सिस्टम बाकी नहीं रहेगा तो हमारे माशरे के अंदर भी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यूरोप की तरह की सूरत हो जाएगी कि बहुत सारे सिंगल मदर्स नजर आएंगी, फादर्स नजर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से जो है ना वो इन फ्यूचर उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मसला होगा। क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो है ना सिंगल मदर को कबूल नहीं करते हैं, बाकी माशरों के अंदर तो कबूल करते हैं। तो वो बेचारी जो है वो एक ट्रामा में रहेगी और फिर वो बच्चा भी ट्रामा में रहेगा। उसको निकालने के लिए जरूरी है कि हम जो है ना उन चीजों को अभी से देखें, ये मजीद चीजें जो ना बढ़ने से रोका जाए इसको। लेकिन सर, इस पे हम देखें कि वो जो ज्यादातर जो कोर्ट मैरिज का इशू आता है, रेशो जो है वो टीन एज वाला ही ज्यादा है, तो इनको किस तरह से मतलब समझाया जाएगा? क्योंकि ज्यादा कोर्ट मैरिजेस के जो इशू सामने आते हैं उनमें बच्चियां जो हैं वो टीन एज होती हैं। तो आप समझते हैं, एग्री करते हैं इससे कि वाकई ऐसा है? देखें मेच्योर लोग तो शादी करने नहीं जाएंगे ना कोर्ट में। मेच्योर लोगों को तो पता है निकाह हो जाएगा, मस्जिद में मौलवी साहब को बुला लेंगे। ये तो अनमेच्योर लोगों का ही काम है ना। माशरा ओवरऑल हमारा माशरा अनमेच्योर है। ये सिर्फ नौजवान जो हमारे हैं वो अनमेच्योर नहीं है, हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं वो भी अनमेच्योर है। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, ये मेच्योरिटी जो है ना वो हमें सिखानी होगी। मेच्योरिटी जो ना गुजरने के साथ नहीं गुजरेगी, इसको सिखाना होगा। तो सर, अभी आप क्या समझते हैं कि अभी जो ये 2 दिन पहले जो अमेंडमेंट की गई है कोर्ट मैरिज के हवाले से कानून में, तो आप क्या समझते हैं ये खुशाइन बात है? इससे कुछ चीज़ें रुक जाएंगी कि जिस तरह से ये इक़दाम बढ़ता जा रहा है इसको रोका जाएगा? कि अमेंडमेंट ये की गई है कि जो निकाह ख्वाह होगा वो बगैर इसके वली के निकाह नहीं करवा सकता इस तरह कोर्ट मैरिज को, या यूसी जो है उसको रजिस्टर्ड नहीं करेगी? देखिए, यूसी का ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त ना। इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात फिर हमारे यहाँ एक नया मसला पैदा हो जाएगा कि बगैर शादी के जो है ना वो हमारे यहाँ वो बच्चे जन्म लेने लग जाएंगे। ये मेरा ख्याल है कि हम ऐसा नहीं कर रहे। हम गटर के ऊपर जो है ना, जब गटर उबल रहा है ना तो हम उसके ऊपर कपड़े रख देते हैं, कोई चीज रख देते हैं, हम गटर को खोलते नहीं है। जब तो गटर खुलेगा नहीं तो उसका पानी कैसे, उसकी फरवानी कैसे चली जाएगी? तो हमें जो है ना वो एक पूरे निजाम पर बात करनी चाहिए। और निजाम के लिए जरूरी है कि हुकूमत सिर्फ ये इस तरह के कानून ना बनाए, बल्कि हुकूमतों को जो है ना इस पर गौर करने की जरूरत है कि किस तरह से वो करे, सोचे इस पर किस तरह से करे और डिस्कशंस करें, बड़े पैमाने पर डिस्कशंस करें। बिल्कुल।
لیکن سر پھر آپ کا ادارہ جو ہیومن رائٹس کا ہے وہ اس پہ کیا اپنی آواز ابھی اٹھا رہا ہے؟ جس طرح سے یہ امینڈمنٹ ہوئی گئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مزید پرابلم فیس کرنی پڑیں گی بچیوں کو؟ دیکھیں پرابلم تو فیس دیکھیں ہے کیا کہ ہمارے ہاں قانون جو ہے نا وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہمارے قانون دانوں کو بھی ڈرافٹنگ کرنا بھی نہیں آتی. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس سے پہلے قانون پہ ڈسکشن نہیں ہوتا. قانون پہ ڈسکشن ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو مختلف آرگنائزیشن ہے صرف جو ہے نا وہ اس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں. ہم اس پر ہمارا ایک تفصیلی ایک تبادلہ خیال ہونے والا ہے 1-2 دن کے اندر, تو پھر ہم اپنا ایک بھرپور قسم کا لائحہ عمل اس حوالے سے دیں گے انشاءاللہ. جی اچھا سر, یہ جو خلا کا ریشو جو بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے کی ایک وجہ آپ کو یہی نظر آتی ہے جو کورٹ میرجز ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان میں انبن ہو جاتی ہے, کوئی فیملی ہوتی نہیں ہے, خاندان ہوتا نہیں ہے جو ان کو سمجھا سکے, اسی وجہ سے بھی یہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے دن بہ دن؟ دیکھیں خلا کا رجحان صرف یہاں پر نہیں بڑھ رہا, صرف کورٹ میرجز کی وجہ سے خلا نہیں بڑھ رہی, خلا اور بھی وجوہات سے بڑھ رہی ہے. شادیاں ہو رہی ہیں اس میں بھی خلا بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یار میں اس سے یہ حاصل کر لوں گا, یہ مجھ سے حاصل کر لے گا. ہمارے یہاں اس پر نہیں بات ہو رہی ہے, ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے بڑے پیمانے پر. میں نے دیکھا ہے 20-20 سال والی شادیوں میں خلا آ رہی ہے. 20 سال میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن خلا لے لیتی ہیں خواتین. اسی طرح سے لوگ طلاق دے دیتے ہیں. یہ والا معاملہ بہت گڑبڑ ہے, اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور صرف یہ کورٹ میرج کا مسئلہ نہیں, اوورآل یہ مسئلہ ہے معاشرے کا, اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا فیملی سسٹم جو ہے وہ پوری دنیا میں گنا جاتا تھا کہ پاکستان کا جو فیملی سسٹم ہے بہت مضبوط ہے, کیونکہ ہمارے ہاں عموماً برادریاں رہتی ہیں, ان برادریوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے انٹروڈکشن ہوتا ہے لوگوں کا. لیکن ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے, اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پر جس طرح سے آپ نے یہ پروگرام کیا یہ بہت خوش آئند ہے. اس طرح کے ٹاپک پر بات نہیں کرتے لوگ, اگر اس پہ بات کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ مسائل کا حل نکلے گا. گفتگو سوال سے بات کا حل نکلے گا ضرور. بالکل. اچھا سر, یہ شریعت تو ظاہر سی بات ہے, شریعت نے تو عورت کو بھی حق دیا کہ وہ خلا لے سکتی ہے اگر نہیں رہنا چاہتی, اور مرد کو بھی رائٹ ہے کہ طلاق دے سکتی. اب اس پہ مزید ڈیبیٹ کر کے مطلب شریعت سے تو کوئی چیز ختم نہیں کی جا سکتی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ نہیں, سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں, شریعت کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. شریعت میں تو ایک دم تو نہیں کہا کہ آپ خلا طلاق دیتے ہیں, کیا کرنا ہے اس کے لیے جو نا وہ 3 اسٹیپس رکھے ہیں. بالکل. پہلا اسٹیپ یہ رکھا ہے کہ بھائی اگر آپ کے درمیان وہ ہے تو آپ لوگ جو نا ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. بالکل. ٹھیک ہے, آپ دور ہو جائیں. اور آپ کو 3 طلاقیں بھی دینے کا رجحان اس لیے کہا ہے کہ آپ کو آپشنز ملیں, پہلا, دوسرا, تیسرا. اب 3 آپشن کے اوپر اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ صحیح آپ نہیں رہ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں نا گریوینسز کو دور کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ہمارا کلچر بنا ہے نا, یہ جو آسانیوں کا, آسائشوں کا, کیونکہ ہمارے ہاں پہلے جو ہے نا وہ طلاقیں نہ ہوتی تھی, لوگ راضی رہتے تھے زندگی کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس گھر میں اے سی نہیں چلتا لڑکی کہتی ہے مجھے نہیں رہنا, اور جو لڑکا یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کو تو کھانا نہیں بنانا آتا وہ نہیں کرتا. تو کمپرومائز جو ہے نا وہ شادی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ایک دوسرے کو قبول کرنے کا, قبول, یہ جو قبول ہوتا ہے نا کہ مجھے نکاح قبول ہے, وہ قبول نہیں ہوتا. مجھے اس کی غلطیاں بھی قبول ہیں, مجھے اس کی اچھائیاں بھی قبول ہیں, مجھے اس کی برائیاں بھی قبول ہے. اس کے لیے کہتے ہیں قبول ہے, قبول ہے. بالکل. اس کا نام لے کر اس کو کہتے ہیں قبول ہے. دونوں طرف سے قبول کہتے ہیں, دونوں کی ایک دوسرے کی برائیاں, اچھائیاں سب کچھ قبول ہے. بالکل. جب سب کچھ قبول کر لیا تو پھر کیوں دور رہنا. جی بالکل. اچھا سر, لاسٹ میں صرف یہ پوچھیں گے کہ ابھی کی سوسائٹی کو ہم دیکھیں تو اس میں اویئرنیس بھی زیادہ ہے, سوشل میڈیا کا بھی دور ہے, ایجوکیشن بھی اس ہائی فائی لیول کی ہے, بچیوں کو آزادی بھی دی گئی پڑھنے کی, لکھنے کی, جاب کرنے کی, ہر چیز کی. حالانکہ اس کی بنسبت پچھلے ہم دیکھے جائیں تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں تھی, پھر بھی اس وقت طلاق اور خلا اس حد تک نہیں تھا, اور ابھی زیادہ ہے. تو مطلب اویئرنیس ہونے کے بعد, ایجوکیشن ہونے کے بعد بھی یہ حالات کے مزید اس میں وہ بڑھتی جائے, اور کورٹ میرج کا ایشو بھی اتنا زیادہ آ رہا ہے, تو اس کے پیچھے کیا نظر ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے جو بات ہے نا, بات تو بنیادی طور پہ یہی ہے کہ تربوز چھری پہ گرے یا چھری تربوز پہ گرے, نقصان تو تربوز کا ہی ہونا, چھری کا کیا بگڑے گا. مرد کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا, نقصان تو عورت کا ہی ہوگا نا. جب عورت کا نقصان ہوگا تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ پھر معاشرے کے اندر وہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا تو زیادہ تر جو ہے نا وہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں فیک نیوز کا رجحان ہے. لوگ کوئی چیز بھی دیکھتے ہیں اس کو آگے بڑھانے لگ جاتے ہیں, اور آگے بڑھا کر وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو اگر آپ 10,000 بار بولیں تو وہ جھوٹ سچ ہو جاتا ہے. تو جھوٹ کو سچ بنا دیا جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں ریسرچ کرنے والے لوگ بھی اب نہیں رہے. پہلے لوگ ریسرچ کرتے تھے, پڑھتے تھے, اب جو لوگوں کو چیز نظر آتی ہے سامنے اس کو قبول کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف قسم کی ایپس آ رہی ہیں دنیا کے اندر, اس پر پابندیاں ہیں بہت ساری ایپس پر, پاکستان پر بھی ہونی چاہیے, پاکستان کے اندر بھی وہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ لڑکیوں کی جو آئی ڈیز بنا کر, فیک آئی ڈیز بنا کر بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں, بعد میں اس بچی کو پتا چلتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا. میرے خیال ہے کہ اس پر بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اور اے آئی کا زمانہ ہے اس وقت
اس وقت تو جھوٹ کو سچ بنانا بہت مشکل ہے ہی نہیں، بالکل آسان ہے. جی جی. اچھا سر، لاسٹ میں یہی پوچھیں گے کہ یہ آپ کو خلا کا اور کورٹ میرج کا ایشو ہمیں زیادہ شہری علاقوں میں نظر آتا ہے، دیہی علاقوں میں کم ہے، تو شہری علاقوں میں اس کا ریشو اس حد تک بڑھ گیا اور دیہی علاقوں میں کم ہے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ یہ کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. کوئی لڑکا نکل کر آ گیا گاؤں سے کام کرنے کے لیے، اب اس کو ایک لڑکی نظر آ گئی ہے سامنے، تو اس کی آپس میں بات چیت ہو گئی ہے. اب فیملی ایک دوسرے کو انٹروڈکشن نہیں ہے فیملی کا، تو اس لیے شہروں میں ہی ہوگا نا یہ کام. گاؤں میں تو دراصل ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں کرنا. اس لیے جو ہے نا وہ شہروں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر. شہروں میں نئے لوگ آ کر آباد ہوتے ہیں، جہاں نئے لوگ آ کر آباد ہوتے ہیں وہیں کورٹ میرج ہوتی ہے، جہاں پرانے لوگ آباد ہوتے ہیں وہاں نکاح ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں جوائن کیا. یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے، کاؤنسل آف پاکستان کے چیئرمین جناب جمشید حسین صاحب کے. انہوں نے ہم سے بات کی، انہوں نے پورا ڈسکشن کی کہ آج کل کے جو حالات، ابھی ہم دیکھیں کہ 2 دن پہلے جو امینڈمنٹ ہوئی ہے کورٹ میرج کے حوالے سے، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ کورٹ میرج کے جو ہے وہ ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور بچیاں جو کم عمری میں یا اپنی اس عمر میں آ کر جو کورٹ میرج کرتی ہیں تو اس کے آگے چل کے ان کی زندگی پہ کیا اثرات رہتے ہیں، فیملیز کے اوپر کیا مشکلات آتی ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ خلا اور طلاق کا جو ریشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کیا واقعی میں جو قانون پاس کیے جا رہے ہیں یہ آگے چل کے ان چیزوں کو روک پائیں گے، جیسے کہ کورٹ میرجز جو عام ہو چکی ہے اس کو روکا جائے گا، یا کہ ہم دیکھیں گے کہ خلا اور طلاق کے ریشو میں بھی کمی آئے گی. ایک اچھی بات ہے اگر قانون بنائے جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے لیے اس پہ عمل بھی کیا جائے گا آگے چل کے، یا اس سے واقعی معاشرے میں کچھ بہتری آئے گی. کیونکہ جس طرح سے کورٹ میرج کا جو رجحان ایک چل پڑا ہے اور اس کے ہم دیکھیں کہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے امینڈمنٹ کرنا، اور امینڈمنٹ میں صرف یہ کہ نکاح خواہ کے خلاف کارروائی یا کہ یوسی کے کہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا نکاح، کیا اس نکاح کو ویلڈ قرار نہیں دیا جائے گا یا وہ نکاح ویلڈ ہوگا، تو آگے اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے، ان تمام پہ ہم نے بات کی. لیکن اب مجھے زینب بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.